बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासी दरवेश चैनल से मंजूर गिलानी का सलाम कबूल कीजिए। दोस्तों, ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग जो है उसमें रोज़ एक नया मोड़ आ जाता है। अभी कल अमेरिकी सदर ट्रंप के ख़िलाफ़ अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे हुए। यूँ कह लीजिए कि सारे अमेरिका में मुजाहरे हुए। नो किंग्स के उन्वान से बर्नी सैंडर जो हैं, उनके सेनेटर, उन्होंने कॉल दी थी मुजाहरों की। लाखों अफराद ने उसमें शिरकत की। इसके अलावा पूरे यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में जंग के ख़िलाफ़ मुजाहरे जो हैं वो हुए और जंगी जुनून की मज़म्मत की गई। दूसरा दोस्तों, ईरान के पासदारान इनकलाब की जानिब से ये कहा गया है कि अमेरिका का सर्विलेंस तैयारा E3 जो है वो तबाह कर दिया गया। उसकी उन्होंने तस्वीर भी जारी की हैं। इसके अलावा ईरान जो है वो एटमी अदम फैलाव के मुआहदा से अलग होने का सोच रहा है, गौर कर रहा है। उसकी वजह ये बताई गई है कि IAEA के एक तो IAEA जो है वो मज़म्मत नहीं करती जब उनके एटमी मराकज़ पर हमले किए गए, और दूसरा जो मुआयनाकार आते हैं वो जासूसी करते हैं और उसका ईरान को नुकसान होता है। तो उनका ये ख्याल है ईरान का कि एटमी अदम फैलाव के मुआहदा से अलहदगी इख्तियार कर ली जाए। अभी बाकायदा ऐलान नहीं हुआ, अभी गौर किया जा रहा है। दूसरा दोस्तों, ये कहा गया है पासदारान की तरफ से कि एक दिन में, यानी कि जुमे वाले दिन जो हमले हुए ईरान की जानिब से, अमेरिका के 500 फौजी हलाक कर दिए गए या ज़ख्मी कर दिए गए। ये बहुत बड़ी तादाद है। इस तरह इसराइल के अंदर भी जो हमले हुए उसके बारे में भी कहा गया कि बड़ी तबाही हुई है। लेकिन इसराइल जो है वो लबनान पर हमले कर रहा है, वहाँ तबाही कर रहा है, ईरान में कर रहा है। और इसराइल के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो मुआहदा होने का इम्कान है, इसराइल उसमें रुकावट डालना चाह रहा है। हमारा ये ख्याल नहीं है। ये मुख्तलिफ तज्ज़ियाकारों की राय है और मुख्तलिफ अखबारात में छपने वाली खबरें। एक और बात है कि रूस ने पहले 31 तारीख तक पाबंदी लगाई थी रूस के पेट्रोल की बरामदात पर, लेकिन अब फैसला किया गया है कि मुश्किल पाबंदी लगा दी जाए। उसके बारे में रूस की हुकूमत के तर्जमान का कहना है कि रूस के अंदर तेल महंगा ना हो जाए, इसलिए पाबंदी लगाई गई है। तो दोस्तों, इससे तो तेल का बहरान और शिद्दत अख्तियार कर सकता है। लेकिन हमारे लिए एक अच्छी खबर है कि हमारे कल 2 जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुज़रे हैं। ईरान ने इजाज़त दी है कि 2 जहाज़ पाकिस्तान के अगले 10 दिन तक गुज़रेंगे।
مطلب یہ ہے کہ 20 جہاز جو ہیں وہ آبنائے حرمت سے گزریں گے. پاکستان کے پاس مئی تک کا ذخیرہ موجود ہے، لیکن مزید جہاز آنے کے بعد ہمارے ذخائر میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تیل کا بحران نہیں ہوگا، لیکن تیل کی جو قیمتیں ہیں، پٹرول کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت، اس میں بڑھوتری کے لیے پرائم منسٹر کو جو تجاویز دی گئی ہیں، انہوں نے دوسری دفعہ بھی ان کو مسترد کر دیا. اس کی وجہ سے حکومت کو 120 ارب کے قریب سبسڈی دینی پڑ رہی ہے. پھر انہوں نے ایک منصوبہ یہ بنایا ہے حکومت پاکستان نے کہ موٹر سائیکلز اور 3 پہیوں والی سواری یعنی کہ رکشہ وغیرہ، ان کا سسٹم تیار کیا جا رہا ہے. ان کو 20 سے 30 لیٹر ماہانہ کم قیمت پر پٹرول جو ہے وہ ملے گا. یہ بھی ایک اچھا قدم ہے. بہرحال جو کار رکھتے ہیں، جو بڑی کاریں رکھتے ہیں، ان پر پٹرول کی نئی قیمتیں جو ہیں اس کا اطلاق ہوتا رہے گا. پھر دوستو، آج پاکستان میں ایک اہم کانفرنس ہو رہی ہے جس میں ترکیہ، مصر، سعودی عرب کے وزراء خارجہ تشریف لائیں گے. ان کو ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے دعوت دی. ترکیہ اور مصر کے وزراء خارجہ تو پاکستان پہنچ چکے تھے، سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے آج پہنچنا ہے. دوستو، یہ وزراء خارجہ آپس میں الگ الگ ملاقات بھی کریں گے اور پھر مشترکہ مشاورت بھی کی جائے گی، اور اس کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوگی. دوستو، کچھ لوگوں نے عجیب قسم کا پروپیگنڈا کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو کوششیں ہیں اس کا دنیا کو بھی فائدہ ہے اور پاکستان کو بھی فائدہ ہے. ہمارے وزیر اعظم نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے کوئی 1 گھنٹہ کی طویل مشاورت کی ہے، جس میں انہوں نے اپنے بارے میں اور نائب وزیر اعظم کے بارے میں اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے بارے میں ایران کے صدر کو آگاہ کیا، ان کی جو کوششیں ہیں، جو ان کے رابطے ہیں اور اس کے جو نتائج نکل رہے ہیں. تو یہ تو بات ہے ایران اور امریکہ کی جنگ کے بارے میں. بہت سی اور خبریں بھی ہیں، اور ایک دوستو خبر ہے ہمارے شہر پاک پٹن کے حوالے سے. پاک پٹن کی نواحی بستی چند پیر میں عرس ہوا ہے. پیر سید محمد علی گیلانی المعروف چند پیر، ان کا مزار ہے. ان کی 3 روزہ تقریبات ہوتی ہیں. پاکستان بھر سے ان کے عقیدت مند اس عرس میں شرکت کرتے ہیں، اور بیرون ملک سے بھی لوگ آتے ہیں. وسیع پیمانے پر وہاں لنگر کا انتظام کیا جاتا ہے، اور محافل ہوتی ہیں، قوالی بھی ہوتی ہے، اور دین کے بارے میں بھی گفتگو کی جاتی ہے. رسومات کی ادائیگی ان کے سجادہ نشین سید حسن رضا جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں. تو بڑا بھرپور اجتماع ہوتا ہے. تقریباً ہزاروں لوگ
اس میں شرکت کرتے ہیں 3 دن. اور یہ جو بزرگ تھے اور ان کے صاحبزادے سید اصغر علی، یہ تحریک پاکستان میں مسلم لیگ کے ساتھی تھے. ان کی تحریک پاکستان کے حوالے سے بڑی خدمات ہیں. اور ان کے ساتھ جو میرا ننہال کا خاندان ہے، اجمیری سید ہیں، وہ بھی تحریک پاکستان کے ساتھ تھے. اور اسی طرح میاں لال خان وٹو جو تھے وہ بھی تحریک پاکستان کے حامی تھے. اور یہ آپس میں تینوں خاندانوں کا بڑا گہرا تعلق تھا جو آج تک قائم ہے. اور ان کے مقابلے میں یہاں کے بڑے بڑے زمیندار وہ تحریک پاکستان کے مخالف تھے، لیکن پاکستان کے پاک پٹن کے جو عوام تھے ان کی اکثریت تحریک پاکستان کی حامی تھی. اور اس وقت مسلم لیگ کے وہاں کے جو صدر تھے وہ سید محمد شاہ صاحب ایڈوکیٹ تھے، جن کے صاحبزادے جسٹس ریٹائرڈ سید افضل حیدر شاہ صاحب تھے. تو ان سب سے ہماری نہایت قربت رہی، اچھے تعلقات رہے. اللہ افضل حیدر صاحب کو غریق رحمت کرے، ان کے والد صاحب کو بھی غریق رحمت کرے. انہوں نے سید محمد شاہ صاحب نے باؤنڈری کمیشن میں بھی کام کیا تھا. جب تقسیم ہند ہو رہی تھی تو باؤنڈری کمیشن کی سربراہی سر ظفر اللہ خان ایڈوکیٹ کر رہے تھے. تو ان کو بلایا گیا، سید محمد شاہ صاحب کو. تو ان کی درخواست پر سر ظفر اللہ نے شیخ نثار صاحب کو بھی بلایا. وہ بھی سائی وال کے مسلم لیگ کے صدر تھے اور ایڈوکیٹ تھے. دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.